من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. انسان اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے. آخرت میں جو احوال پیش آئیں گے اور انسان کے تعلق سے جو انجام ہے یہ دو قسم کا ہے. ایک انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا، اس پر رحم کیا جائے گا، اس کی مغفرت کی جائے گی اور اس کو جنت کی نعمتوں میں بسایا جائے گا. دوسرا انجام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی آخرت میں جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. نہ اس کی مغفرت کی جائے گی، نہ اس کے گناہوں سے درگزر کی جائے گی، نہ اس کے گناہوں کے سلسلے میں کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ دو انجام انسان کے سامنے. اللہ تعالی ہم سب کی اس برے انجام سے حفاظت فرمائے. یہ دو انجام انسان کے اعمال کے اعتبار سے انسان کے سامنے ہیں. اس کا انتخاب آخرت میں نہیں انسان کر سکتا ہے. آخرت میں ہم نہیں چن سکتے کہ ہمارا انجام کیا ہو. اس انجام کا انتخاب، اس کا چناؤ یہ دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے. انسان دنیا میں طے کرتا ہے کہ اس کا انجام جنت والا ہو یا جہنم والا. لیکن انجام کا انتخاب صرف تمنا اور خواہش کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ انجام مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، انسان کے اعمال پر. جو انسان جیسا عقیدہ اور جیسے اعمال لے کر دنیا سے جائے گا، آخرت میں اس کا ویسا انجام ہوگا. یہ صاف ستھرا اور بالکل سیدھا قاعدہ ہے. جو انسان جیسا عقیدہ اور جیسے اعمال لے کر دنیا سے جائے گا، آخرت میں اس کو ویسا انجام دیکھنے ملے گا. پھر چاہے اس انسان کی رشتہ داری نبی سے کیوں نہ ہو، اگر ایمان اس کے پاس اپنا نہیں تھا تو نبی کا بیٹا ہونا، نبی کا باپ ہونا، نبی کا چچا ہونا یا نبی کی بیوی ہونا اس کو جنت میں داخلہ ممکن نہیں کرا سکتا ہے، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، پہلے رسول کا بیٹا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، ایمان نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی ساتھ رہنے والی، ایمان نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ساتھ دیا دنیا میں، ساتھ دینے والے، دعوت کے مشن میں ساتھ دینے والے، ایمان نہیں ہے. رشتہ داری کی وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں، دین کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہہ رہے ہیں چچا کان میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن آپ کے بارے میں سفارش کروں گا. لیکن کلمہ قبول نہیں کیا ہے. فابى ان يقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. نبی کے چچا ہیں، ساتھ دیا ہے، بچپن میں 8 سال کی عمر سے 48 سال کی عمر تک ساتھ دیا ہے، 40 سال. ایمان نہیں ہے. ایمان و عمل انسان کی آخرت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. انسان خود چن سکتا ہے کہ اس کو کیسا انجام چاہیے، لیکن یہ چننا صرف تمنا اور خواہش کی بنیاد پر، خواب دیکھنے کی بنیاد پر نہیں کہ ہاں ہم کو جنت میں جانا ہے. اگر یہ تمنا ترغیب کے طور پر ہو جو عمل کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اگر یہ تمنا نیت کے طور پر ہو
جو عمل کا ابتدائی قدم ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جنت میں جانے کی تمنا صرف تمنا ہی کے درجے میں رہے تو یہ انسان کو جنتی نہیں بنا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ صرف تمناؤں پہ مل جاتا تو کون آدمی ہے جو جنت کی تمنا نہیں کرتا؟ جنت کے لیے جنت والی زندگی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے ایمان والو تمہاری تمناؤں پہ کچھ نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر کچھ ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو کوئی برائی کرے گا اس کا برا بدلہ وہ خود دیکھ لے گا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو آدمی بنتا ہے اس کے ایمان اور اعمال سے۔ ایک آدمی اگر دنیا میں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو صحیح کر لے، اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق اخلاص و اتباع سے معمور کرے تو ایسے انسان کے لیے آخرت میں یقینی انجام جنت کا ہے۔ کوئی کسی کا نہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، نہ کوئی کسی کی نیکیاں چھین سکتا ہے۔ آخرت کا قاعدہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، ایک قاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ کا اٹھانے والا، گناہوں کا بوجھ ڈھونے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھو سکتا ہے۔ کوئی کسی سے کہہ دے کہ تو بیٹا ہے، پال پوس کے تجھ کو بڑا کیا، انجینئر بنایا، تیرے پیچھے ہم نے حرام کما کے تجھ کو بڑا بنایا، اب تو ہمارے حرام کمانے سے ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر بنا ہے، بڑا انسان بن گیا، اتنی ترقی تجھ کو مل گئی، تیرے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے، تیرے لیے ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اب یہ جو گناہ ہمارے اوپر آئے ہیں یہ تیرے ہی وجہ سے تو ہوئے ہیں، تو اس گناہ کا کچھ بوجھ تو بھی تو اٹھا لے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جو عمل آدمی نے خود کیا ہے اس کو خود بھگتنا پڑے گا، کوئی چاہ کے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کو دنیا میں کسی سے بڑی محبت تھی، والدین سے، اولاد سے، بیوی سے، ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن وہ کہہ دے کہ اللہ اس کا گناہ میرے اوپر ڈال دے، نہیں۔ جہنم کو دیکھنے کے بعد سارے رشتے انسان بھول جائے گا، بھول جائے گا۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کتنے ہیں جو اپنے رشتوں کو باقی رکھ پاتے ہیں، کتنے ہیں جو اپنی ہی فکر میں اپنی جان کے بچانے کے لیے دوسرے کے سر پر پاؤں رکھ کر اپنی ناک کو پانی سے باہر نکالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ آخرت میں تو اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہوگا کہ اچھے سے اچھا ہمدرد بھی دشمن بن جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے اچھے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقون کے، سوائے تقوی والوں کے۔ دنیا کی جو دوستی دین اور تقوی کی بنیاد پر تھی آخرت میں باقی رہے گی، دنیا کی جو دوستی دنیا کی بنیاد پر تھی آخرت میں ختم ہو جائے گی۔ تو آخرت میں ایک قاعدہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میرے گناہ تیرے اکاؤنٹ میں آ جائیں، میرے گناہوں کا بوجھ میری پیٹھ سے تھوڑا تو بھی اٹھا لے۔ کوئی آدمی جا رہا ہے راستے سے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ اس کو نہیں ہو رہا ہے، نہیں اٹھا پا رہا ہے، تو برے سے برا انسان اس کے دل میں اللہ نے ہمدردی رکھی ہے، وہ جاتا کہتا ہے بھائی صاحب کیا پرابلم ہے؟ یہ اٹھ رہا نہیں ہے، ٹھہرو میں کرتا ہوں۔ کچھ خود بھی اٹھا لیتا ہے، کبھی سہارا دے دیتا ہے، کبھی کہتا کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں۔ دنیا میں چلتا ہے، دنیا میں دوسرے کا بوجھ، دوسرے کی تکلیف انسان اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ جہنم کی تکلیف ایسی نہیں ہے، کیونکہ جہنم کو دیکھتے ہی انسان، بلکہ جہنم سے پہلے قیامت کی سنگینی کو دیکھ کے ایک عورت، دودھ پلانے والی عورت اپنا دودھ پیتا بچہ چھوڑ دے گی۔ بتائیے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑتی ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلاتی عورت
اس دن اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا. اس دن کا ٹینشن ایسا ہوگا، ایسا بھیانک دن ہوگا کہ آسمان میں آگ ہی آگ، اور ایسی لال آسمان ہو جائے گا. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے دکھائی دے رہے ہوں گے کہ ستارے گر رہے ہیں یہاں سے وہاں پر. ایک بڑی بلڈنگ میں آپ ہوں اور چھت یہاں وہاں سے گر رہی ہو، کتنی گھبراہٹ ہوگی. پورا آسمان اس طرح سے پھٹ رہا ہوگا. اذا السماء انفطرت، آسمان جب پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے اوپر سے گرنے لگ جائیں گے نیچے، تو قیامت کا دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہوں گے. اس دن ہر ایک سے اس کی زندگی کا حساب لیا جائے گا. زندگی کہاں گزاری، جوانی کی طاقت کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. ابن آدم کے قدم ہٹیں گے نہیں. پھر جو اچھا تھا اس کو چھانٹ کے جنتی راستے پر ڈال دیا جائے گا، اور جو برا تھا اللہ کی ترازو میں کھوٹا نکلا. بعض اوقات دنیا کی ترازو میں آدمی اچھا نکل آتا ہے، اللہ کی ترازو میں وہ کیسا نکلتا ہے اصل یہ ہے. وہاں پر اگر اس کے اعمال کا وزن اونچا زیادہ نکلا، بھاری نکلا، جنت میں جائے گا. اور اگر وہاں پر اس کے اعمال کا وزن ہلکا نکلا، وہ جہنم میں جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا وہ عیش والی زندگی میں چلا جائے گا. مزے کی زندگی ملے گی جو کبھی موت نہیں آئے گی. ایسی جنت، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، پیڑوں کا تنا سونے کا، 500 سال کے گھنے سائے والے پیڑ، بہتی ہوئی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، اور کوثر اس میں پینے ملے گی، شراب کی نہریں، کھانے پینے کے لیے پرندے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جی چاہے پرندے کا گوشت کھانے کو ملے گا. ہر چیز، ایسی شراب جو انسانیت کے تصور سے اونچی ہو. نشہ نہیں آئے گا، لا غول فیہا ولا تأثیم، جس میں سر چکرائے گا نہیں، اور کوئی آدمی گندی گناہ کی بات نہیں کرے گا، جس میں کوئی گناہ نہیں کرے گا آدمی. بیویاں اور اچھے سے بچھائے ہوئے تخت، اس کے اوپر عزت کے ساتھ لباس بہترین پہنے. ایک یہ زندگی ہوگی. اور دوسری زندگی زقوم کھانے کو ملے گا، ایسا پھل جو کانٹے دار پھل ہوگا، جو آدمی کھائے گا تو اونٹ کی طرح کھائے گا، جیسے بھوکا اونٹ کھاتا ہے. اور کھائے گا تو پوری اتڑیاں اس کی پھٹ جائیں گی، اس کی اتڑیوں میں پھٹن ہوگی، کیونکہ کانٹے والا پھل ہوگا وہ. اور کھائے گا تو کھانے والا وہ جو پھل ہوگا وہ پیاس بڑھائے گا. جب وہ کھا لے گا تو تکلیف کے باوجود کھائے گا، اس لیے کہ مانگے گا نہیں ملے گا، اور ملے گا تو زقوم ملے گا اس کو. اور وہ جب کھائے گا تو تکلیف ہوگی اور پانی مانگے گا، اس کے بعد پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی جو جہنم کی آگ میں گرم ہوا ہے. وہ پیے گا تو ایسا سخت وہ پانی گرم ہوگا کہ اس کا ہونٹ پیٹ تک بلکہ اس سے نیچے چلا جائے گا. سوجن ہونٹ پہ آ جائے گی، اوپر کا ہونٹ اوپر اور نیچے کا نیچے. اور وہ جائے گا پانی اندر تو اتڑیوں کو کاٹتا ہوا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دو انجام ہیں. یہ انسان کو اپنی زندگی میں چننا ہے. جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. جیسے تم جوتے کا لیس باندھتے ہو، اتنا نزدیک ہے جنت سے. ایک سبحان اللہ بول دیا، ایک نیکی بن گئی. ایک ایسی قیمتی چیز جو آسمانوں اور زمین کو ملا کر بیچا جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک سبحان اللہ. جوتے کے تسمے سے زیادہ جنت قریب ہے، اور جہنم بھی جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. کہ ایک غلط بات زبان سے نکل گئی، اللہ اس پر پکڑ لے، جہنم میں جا سکتا ہے. ایک غلط بات، ایک غلط قدم اٹھا لیا انسان نے، اللہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے. ایک عورت بلی کو گھر میں باندھ دیا
نہ بلی کو کھانا دیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا، نہ اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کرے۔ بھوک سے بلی مر گئی، اللہ کو اتنا ناپسند ہوا یہ عمل کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ ایک عمل پر اللہ چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اور دوسری عورت، بنی اسرائیل کی گنہگار عورت، بری عورت، اس ایک بری عورت نے جا رہی ہے جنگل میں سے اور دیکھا کہ ایک کتا ہے، وہ کتا کنویں کے پاس زبان چلا رہا ہے پانی کے اندر۔ اس کو دیکھ کے رحم آیا، اس نے کنویں میں اتری اور پانی لا کر اس کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ایسی بری عورت کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا جنت میں داخل کر دیا، اللہ کی مرضی۔ اسی لیے بعض اوقات ایک نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ وہ ایک نیکی آدمی کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایک نیکی ایسی ہو جائے، اپنی نیکیوں کا جائزہ ہم لیں، کتنا اخلاص اس میں ہے، کتنی للہیت اس میں ہے، کتنا آخرت کا فکر اس میں ہے، کتنا صرف اللہ کے لیے کہ کسی کو معلوم ہی نہ پڑے، زندگی بھر کسی کو معلوم نہ پڑے، نہ اپنوں کو نہ پرایوں کو۔ ایسی کوئی نیکی ہے جس کے بارے میں تمنا یہ ہو کہ کسی کو معلوم ہی نہ پڑے؟ ایسی ہے؟ بلکہ نیکی کر کے بھی شیطان بھڑکاتا ہے، زبان سے بولتے بول، کسی کو بول دے، نیکی بھی ضائع ہے۔ تو ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا انجام دنیا میں خود چنے، صرف تمنا کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر۔ یہ عمل ہے جو انسان کے لیے آخرت میں فیصلے کا ذریعہ اور فیصلے کی بنیاد بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دیکھتے ہی جنت کی نعمتوں کو۔ اس کی نعمتیں جنت کی ایسی ہیں کہ دیکھ کے ہی دل ٹھنڈا ہو جائے گا، لذت ایسی محسوس ہوگی، دیکھ کے محسوس ہوگی۔ ابھی تو اس کو کھانا پینا ہے، استعمال کرنا ہے، دیکھ کے ہی اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دیکھ کے ہی آنکھیں اس کی بھیگ جائیں گی، دیکھ کے ہی آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ کیا دیا اللہ نے، کیا نعمت اللہ نے دی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے کیا چیز کا بدلہ ہے؟ کس چیز کا بدلہ ہے؟ جزاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے تھے۔ جنت بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ اعمال اختیار کریں جو جنت کی طرف جاتے ہیں، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کو آدمی اختیار کرے، جنت اللہ کی طرف سے اس کے لیے تیار ہے، بنے گی نہیں، بن چکی ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے۔ اس وقت آج جو بھی تاریخ ہے، جو بھی وقت ہو رہا ہے، اس وقت جنت موجود ہے، اس وقت جنت موجود ہے۔ ایک آدمی نیک اعمال کرے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ زندگی آج ہے، کل نہیں ہے، عمل باقی رہے گا۔ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن زندگی میں کیے ہوئے اعمال باقی رہیں گے۔ تکلیفیں نکل جائیں گی، ان تکلیفوں میں کیے ہوئے اعمال باقی رہیں گے۔ جوانی نکل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، جوانی میں کیے ہوئے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ بڑھاپا موت تک لے جائے گا، بڑھاپے میں کی ہوئی نیکیاں آخرت میں نجات کا سبب بنیں گے۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف دھیان دے۔ اگر اس کی زندگی صحیح ہے، اس کا انجام صحیح ہے۔ اگر زندگی صحیح نہیں ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر کسی کی سفارش قبول کرے، وہ بھی اللہ کی مرضی۔ سفارش کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن سفارش کوئی ایسی نہیں کر سکتا کہ ضد کر کے اللہ کو کہے جنت میں ڈالی اس کو، نہیں۔ اللہ چاہے گا تو، اللہ چاہے گا جس کی سفارش چاہے اللہ قبول کرے، جس کے فیور میں چاہے اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی فورس کر کے منوا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں
کیا قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ پچھلے درس میں ہم نے ایک آیت دیکھی تھی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ کا اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی ہے۔ انسان کی ملکیت، انسان کا حق اسی چیز پر بنتا ہے جو خود اس نے کمایا ہے۔ کسی اور کی نیکی آدمی چھین سکتا ہے؟ نہیں، آخرت میں نہیں، ہر ایک کی نیکی اس کی اپنی ہے۔ آئیے آج کے درس میں اس قاعدے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ اس قاعدے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جڑا ہوا ہے جو عام طور سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس میں طرفین ہیں، ایک طرف ایک دم اس کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے والے ہیں، دوسرے اس کے بارے میں ایک دم ڈھیلا پن اختیار کرنے والے۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ ایصال ثواب کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثواب کسی کو فائدہ ہی ہوتا نہیں، جو مر گیا اس کا عمل اس کے ساتھ، زندہ کچھ بھی کرے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مرنے والا اس کے لیے عمل کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں اور 40واں کر رہے ہیں، 30واں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں، نماز پڑھ کے بخش رہے ہیں، اور کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں، ان میں صحیح موقف کیا ہے؟ ان میں صحیح کون ہے؟ یہ دونوں صحیح ہیں یا دو میں سے ایک صحیح ہے یا کوئی تیسرا صحیح ہے؟ آج کے درس میں اس سلسلے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ آدمی اپنے کسب کا ہی اختیار رکھتا ہے، جو اس نے کمایا وہ اس کا ہے۔ سورہ غافر، سورہ المؤمن جس کا نام ہے، سورہ مؤمن میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج وہ دن ہے کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کے مطابق بدلا دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہونے والا ہے، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ بعض اوقات گناہوں پر اللہ کی طرف سے مہلت ملتی ہے، لیکن یہ مہلت اللہ کی طرف سے ایسی ڈھیل ہوتی ہے کہ بندے کے بوجھ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بندے کے گناہوں کے باوجود دنیا میں اس کو ناز و نعمت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ پھر جب پورا اکاؤنٹ اس کا بھر جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، کمائی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع الحساب ہے، سریع کے معنی جلدی، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم کو بس وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کرتے تھے، یعنی تم کو تمہارے عمل سے ہٹ کے جزا نہیں ملے گی، تم کو وہی جزا ملے گی جو تم نے کیا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا، ان کی اولاد کے سامنے آیا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا میں آج بہت سارے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا، اولاد کے سامنے آیا، یعنی اولاد کو سزا اللہ نے دی ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی، جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ اگر ماں باپ گناہگار تھے اولاد کو سزا نہیں ملے گی، اولاد گناہگار ہے والدین کو، بھائی کو، بہن کو اور رشتہ داروں کو، دوست کو سزا نہیں ملے گی۔ آج سزا ملے گی تو صرف اسی کو ملے گی جس نے عمل کیا ہے، اور جس نے جیسا عمل کیا ہے ویسا اس کو سزا ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کی سزا بندے کے عمل کے مطابق آتی ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق دیا جائے گا۔ تو اس سے قاعدہ معلوم ہوا کہ جزا کسب کے مطابق ہوتی ہے،
اور ہر ایک کو وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے، اس لیے کہ آدمی اگر اس کو کسی اور کے بدلے میں پکڑ کے ڈال دیا جائے کتنی مصیبت ہوگی. یا کسی نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی قیامت کے دن اس کی نیکیاں چھین لے، کتنی مصیبت ہو جائے گی. حشر میں اگر یہ کمزور ہے آیا وہاں پہ، کوئی دوسرا اچھا مضبوط ہے لے لیا اس کی نیکیاں، تو کیا کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہے، اللہ کے یہاں پر اعمال نامہ ہے، اللہ کے یہاں پر سب کچھ لکھا ہوا ہے. جس نے جو کیا اس کو وہی ملے گا. غریب سے غریب آدمی، کمزور سے کمزور آدمی، کوئی مددگار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نیک انسان تھا. بڑے سے بڑا بادشاہ فرعون کے پاس بھی فرعون پوری طاقت لگا دے، قیامت کے دن اس سے ایک نیکی لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ اس سے کچھ چھین نہیں سکتا ہے. کسی کا زور نہیں چلے گا. اس دن ایک ہی اللہ کا زور چلے گا. تو ہر آدمی کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 133 134 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت ہے، یہ ایک امت تھی، یہ ایک جماعت تھی جو چلی گئی. قد خلت، پہلے چلی گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. تمہارا عمل تمہارے لیے، ان کا عمل ان کے لیے. یہودی بہت فخر کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا میں نبی تھے. نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی امت میں، ان کی اولاد میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے. نبیوں کے اس تسلسل نے یہود کی مینٹالٹی خراب کر دی. یہود کا ذہن بگڑ گیا. نبیوں کے اونچے اعمال کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم کچھ بھی کریں جہنم میں جائیں گے، گنتی کے دن ہیں، بس واپس آ جائیں گے، ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں. کیوں؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود سے کہا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جو بڑے بڑے نبی گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور اتنے سارے نبی، یہ امت تھی، یہ ایک جماعت تھی نبیوں کی، یہ کچھ لوگ تھے تمہارے باپ دادا میں سے. قد خلت، یہ چلے گئے. ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا. لہا ما کسبت، ان لوگوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. ان کی کمائی، ان کی زندگی، ان کے اعمال پر تم فخر کرو، تم کو کوئی حق نہیں ہے. ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا حساب تم کو نہیں دینا ہے، تم کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. بعض اوقات آدمی دوسروں کی فکر اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اپنی فکر بھول جاتا ہے. ہوتا ہے نا اسے، دوسروں کی فکر میں دیوانہ اور اپنی فکر میں بے ہوش، اپنی فکر میں غافل، اپنی فکر نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تم سے کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی کو اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہے. آدمی اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنی فکر کرے، یہ اس کا مکلف ہے، دوسروں کا یہ مکلف نہیں ہے. نہ دوسروں کی نیکیوں سے اس کو کچھ فائدہ آخرت میں ہوگا اس اعتبار سے کہ کہے ہمارے چچا تھے دیکھو جنتی، ہم کو بھی لے جاؤ جنت میں. نہیں. کتنے نیک عمل کرتے تھے ہمارے رشتہ دار، تو ہم کو بھی جنت دے دو. نہیں. یا کسی اور کے بارے میں اس کو پکڑا جائے کہ کیوں ایسا کرتا تھا تیرا دوست، مجھ کو کیا معلوم ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ. کسی سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. البتہ جو ذمہ دار تھا اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی یاد رکھیں، بے فکر نہیں ہو جائے آدمی بیوی بچوں کے بارے میں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے،
اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد ہے، اولاد کے بارے میں، بیوی ہے، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیوں؟ اس کے انڈر ہے، وہ ان کی نگرانی اس کے ذمے ہے. اگر چرواہے کی بکریاں بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے تو بکریوں کا مالک چرواہے سے پوچھے گا، بکری سے نہیں، کہ تیری ذمہ داری تھی، تو نے کیوں دھیان نہیں دیا اس کے اوپر؟ اس کو نہیں سمجھتا تھا، تجھ کو سمجھتا تھا، تو نے کیوں دھیان نہیں دیا؟ اس لیے جو بھی سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ آدمی کو اس کی نیکیوں کا فائدہ ہوگا. کیا دوسرے کی نیکی سے ہمارا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ آئیے اس مسئلے پر آج کے دن ہم غور کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روشنی میں ہم دیکھیں کیا ایک آدمی کی نیکی اور دوسرا آدمی، ان دونوں میں کوئی تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث اس مسئلے میں ہمارے لیے سوال کھڑا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. آدمی مر جاتا ہے، اس کا عمل سٹاپ ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. الا من صدقۃ جاریہ، سوائے صدقہ جاریہ کے، او علم ينتفع به، یا ایسے علم کے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد کے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. آدمی مر گیا، عمل نامہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمل نامہ اس کا تو بند ہو گیا کہ اب یہ عمل نہیں کر رہا ہے، یا قبر میں تسبیح پڑھتے بیٹھا ہے، نہیں، اب عمل ختم. موت آئی، فرشتے نے روح قبض کر لی، اس کا اپنا ذاتی عمل ختم. لیکن اس نے ایسے بھی کچھ عمل کیے ہیں کہ یہ تو مر گیا لیکن عمل کا نتیجہ باقی ہے. مثلا اس نے ایک کنواں کھدوا دیا تھا لوگوں کے فائدے کے لیے. اس نے کوئی ایسا بینچ بنا دیا تھا کہ پیڑ لگا دیا تھا کہ مسافر اگر راستے سے گزریں تو اس پیڑ کے نیچے چھاؤں میں اس جو ہے زمین پر بیٹھے، کھائے پیئیں، تھوڑا سستا لیں، پھر آگے جائیں، مسافروں کو راحت مل جائے. یا اپنے گھر کے باہر ہی کوئی مٹکا رکھ دیا تھا پانی کا کہ لوگ آنے جانے والے دھوپ میں اگر آتے جاتے ہیں تو یہ پانی پی لیں گے، پیاس بجھائیں گے. اب یہ تو مر گیا، یہ گیا قبر میں، مٹکا باہر رہ گیا، پیڑ باہر رہ گیا. تو اب اس کی نیکی، اس کا عمل، اس کا اثر اب بھی باقی ہے جبکہ یہ مر چکا ہے. تو کیا یہ ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑا رحم والا ہے. آدمی مر چکا ہے لیکن اس کے عمل کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ نیکی بھی اس کی لکھی جاتی ہے جبکہ یہ مر چکا ہے. یعنی ایک آدمی، کتنی دیکھیے موقع ہے ہمارے لیے، ایک آدمی چاہے کہ میں مر جاؤں اور میرا اکاؤنٹ چالو رہے. آدمی کیسا بولتا دنیا کے بارے میں، ایسا کچھ بزنس کرنا ہے، بیٹھ جاؤں، یہاں سے بھاڑا آئے، یہاں سے یہ آئے، یہاں سے آئے، بیٹھ کے کمانا ہے، ایک دم شارٹ کٹ. حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اچھا ہے، بلکہ عقل مند آدمی ہے. بزنس میں عقل مند آدمی ہے جو کوشش کم کرے اور زیادہ کمائے. اس سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے کہ مر جائے اور اکاؤنٹ چالو رہے آخرت کا، جنت کے درجات بڑھتے رہے حالانکہ عمل رک گیا اس کا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی نیکیاں کر جائے. اس لیے نیکی کے لیے بھی عقل لگتی ہے کہ نہیں؟ نیکی بھی انداز دھند نہیں کرنا، سوچ سوچ کے کرنا، برابر ایسی بڑی نیکی کرنا. زندگی چھوٹی ہے، اپنے پاس اسباب کم ہے، ٹائم کم ہے، ہم سب کچھ نہیں کر سکتے. برابر آئیڈیا سے اسی نیکی کرنا کہ جو مرنے کے بعد بھی کام چالو، ایسی نیکی کی جائے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کا عمل باقی رہتا ہے. کیسا؟ سوائے 3 چیزوں کے. صدقہ جاریہ، الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ایسا صدقہ جو جاری رہے. آپ نے مثال کے طور پر 4 آدمیوں کو بلایا، آپ نے بریانی پکائی، ان کو کھلایا، کھا لیا، ختم، بریانی ختم ہو گئی. آپ کا صدقہ ثواب ملا آپ کو، لیکن بریانی کہاں ہے؟ ختم. لیکن آپ نے
پیڑ لگا دیا پھل کا، ہر سال اس پر پھل آتا ہے، ہر سال وہ سال بھر وہ سایہ دیتا ہے. اب وہ پیڑ جو ہے اس کے پھل لوگ کھائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. چڑیا آئے گی کھائے گی، ثواب ملے گا. حدیث میں یہ بھی ہے. انسان تو انسان، اگر اس سے پرندے اس پیڑ سے کھاتے ہیں، پھل نہیں کھا رہے، پتے کھا رہے، پھول کھا رہے، ثواب ملے گا. آپ اس کی غذا کھا رہا ہو، آپ کی غذا الگ ہے، اس کی الگ ہے. وہ کھا رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. اس پیڑ کے سائے میں کوئی آ رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے. 100 سال تک وہ پیڑ باقی رہا، 200 سال تک باقی رہا. آپ مر کے زمانہ ہو گیا، آپ کو لوگ بھول گئے، آپ کی قبر بھی مل رہی نہیں کدھر ہے. لیکن وہ پیڑ باقی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کس کا پیڑ، ضروری نہیں، لوگ لگاتے ہیں کتبے اس کے اوپر، بی بی فلاں کے نام کا پیڑ. پیڑ پہ تو نہیں لگاتے، قبروں پہ لگاتے ہیں. اور قرآن خوانی کے ڈبے رہتے ہیں، ان کے اوپر رہتے ہیں بی بی فلانی اس کی طرف سے. کیا ضرورت ہے، لوگوں کو بتا رہے. لوگ آپ کو یاد رکھے، قیامت کے دن بولیں گے میں نے ان کا قرآن پڑھا تھا. لوگوں کو اپنا نام یاد رہے گا کہ نہیں قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ تو اللہ ہے. آپ نے نیکی کر لی، آپ کو اس کا سٹیکر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کا اصل جو کمائی آپ کی ہے، ریکارڈ جو آپ کا ہے، وہ آپ کا عمل نامہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اپنی نیکیوں کا حساب رکھے کہ تو لکھ کے لا، جو تو لکھا ہو تیری نیکی ملے گی تجھ کو. کتنی نیکیاں ہمارا خود دھیان نہیں رہتا ہم کیے ہیں. اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ سب لکھ لیتا ہے. اس لیے آدمی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کوئی سٹیکر بنانے کی ضرورت نہیں کہ یہ فلاں کی نیکی ہے، کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا حساب رکھتا ہے. تو 3 چیزیں ہیں. ایک صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم ينتفع به، ایسا علم جس کا فائدہ ہوتا رہے. آدمی لوگوں کو 10 آدمی کو دین سکھا جائے، ان کا عقیدہ صحیح کر دے، ان کو 10 حدیثیں سکھا دے، 10 سورتیں قرآن کی نماز پڑھنے کی سکھا دے، نماز کے مسائل سکھا دے، ان کو حج کا طریقہ سکھا دے، زکوٰۃ سکھا دے، روزہ سکھا دے، دین سکھا دے. اب وہ ایک نسل سے اس نے اس سے سیکھا، وہ اگلے کو سکھا رہا ہے، وہ اگلے کو سکھا رہا ہے. اس ایک آدمی نے 10 آدمی کو، ایک آدمی کو سکھا دیا ہے. اب وہ علم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جب تک وہ علم لوگوں تک جاتا رہے گا، اس کے سکھانے سے جب تک اس کا فائدہ باقی رہے گا، اس کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. معمولی چیز ہے، مفت میں خرچہ بھی جیب کا کچھ نہیں ہوا. اس لیے علماء نے کہا کہ علم زیادہ فائدے کی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ دنیا کا فائدہ ہے، اس سے دین میں تبدیلی آتی. پیڑ کے نیچے بیٹھے دیندار بنتے نہیں، لیکن دین کا علم آپ اگر کسی کو سکھا دو تو آپ کے بعد دین زندہ رہتا ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے. او علم ينتفع به، چاہے آپ زبان سے سکھا دیں، چاہے آپ دین کی کوئی آڈیو سی ڈی آپ کسی کو دے دیں، یا کوئی آپ کتاب اچھی سی تھی آپ نے کسی کو ہدیے میں دے دی. اب وہ کتاب ایک گھر سے دوسرا گھر، دوسرا گھر سے تیسرا گھر، ایک نسل سے دوسری نسل، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک کتاب باقی ہے. کسی نے کتاب جلا دی یا وہ کتاب پانی میں گر کے ڈوب گئی تو اب آپ کا اکاؤنٹ کیا ہو گیا؟ سٹاپ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ چیز ختم ہو گئی تو آپ کا اکاؤنٹ رک گیا. لیکن اگر اسے کسی نے سیکھا ہے اس کتاب سے تو اب اس کا سلسلہ پھر جاری ہے. کتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ اپنی نیکی کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن نیکی کے لیے عقل ضروری ہے. آدمی عقل کے ساتھ نیکی کرے، سوچ سمجھ کے نیکی کرے، نیکیوں میں کنجوسی نہیں کرے، لیکن نیکی کرتے وقت سوچے کہ یہ نیکی میری کہاں ہونا چاہیے، کہاں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے تجارت کرنے والا سوچتا ہے کہ میرا یہ پیسہ اتنا ہے، 1 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے، یہ بزنس میں لگاؤں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، یا اس بزنس میں لگاؤں گا تو زیادہ پروفٹ آئے گا. مارجن کس میں زیادہ ہے؟ رکشہ میں زیادہ ہے، ایس ٹی ڈی میں زیادہ ہے، کپڑے میں زیادہ ہے، یا اناج کی دکان میں زیادہ ہے؟ کہاں ہے؟ موبائل کی دکان کھولو، چشمے کی دکان کھولو، کائے کی کھولو؟ آدمی تجارت میں سوچتا ہے کہاں پیسہ لگا ہے. ہم اپنی کوشش کو صحیح جگہ لگائیں تاکہ ہم کو زیادہ آخرت میں ملے. اور ان لوگوں پہ کتنی حسرت ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی کی کوششوں کو گناہ میں لگاتے ہیں. یہ ایسا آدمی ہے جو اپنے لیے خود گڑھا کھود رہا ہے. کہ آدمی کو موقع تھا جنت کا، گناہ میں اپنی کوششیں لگایا. بتائیے کتنا نادان انسان ہے.
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا نمبر 3 ایسی نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ارے یہ تیسرا بھی آ گیا ہے، اس سے علماء نے کہا اس سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس سے اولاد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس سے اولاد کی تربیت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ نیک اولاد ہی ہے جو والدین کو وفات کے بعد یاد رکھتی ہے، ورنہ میکسیمم دنیا دار اولاد 1 سال تک برسی منانے تک یاد رکھتی ہے، اس کے بعد ختم۔ پھر اس کے بعد یاد آتا ہے کب؟ کیلنڈر میں جب 15 شعبان آتا ہے، مردوں کی عید برابر، پھر رسم کے طور پر سب جا رہے تو میں بھی جا رہا، اکیلا جانے کو ڈر لگتا قبرستان میں، کہا کوئی پکڑتا کہ کیا، پوری بھیڑ جا رہی تو یہ بھی جاتا ہے۔ اولاد بھول جاتی ہے اپنی زندگی، لوگوں کو بھول جاتا ہے آدمی، جو گئے وہ گئے، بلکہ بعض اوقات یاد کرتا ہے تو ان کی برائی کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جائیداد صحیح ڈھنگ سے تقسیم نہیں کرے، اس کو وہ دیے، اس کو یہ دیے، میرے کو کچھ بھی نہیں دیے، وہ صحیح رہتے تو ہم آج ایسے نہیں ہوتے۔ ایسے بھی لوگ رہتے کہ نہیں رہتے؟ رہتے ہیں۔ لیکن نیک اولاد ہے جو والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد بھی دعا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کا ثواب، اس کی نیکیاں، اس کے درجات کا بڑھنا جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ ہو، اور نمبر 3 ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ دعا کرنے والی اولاد پیچھے چھوڑنا، یہ آدمی اپنے پیچھے اپنا نائب چھوڑ رہا ہے تاکہ یہ اس کے بعد اس کا کام کرتا رہے جنت میں جانے کا۔ تو نیک اولاد کی دعا یہ بھی والدین کو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، اس کو امام مسلم نے روایت کیا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور بہت ہی عمدہ حدیث ہے، بہت امید والی حدیث ہے کہ آدمی مر جائے اور اس کا عمل جاری رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے عمل کا نفع والدین کو ہوتا ہے۔ ایسا کیسا؟ ایک انسان کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، ایسا کیسا ہوتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، آدمی جو کھائے اس میں سب سے اچھا کھانا اس کا وہ ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو۔ آدمی کی سب سے اچھی کمائی، سب سے اچھا اس کی غذا کھانا وہ ہے جو اس کی اپنی محنت کا ہو۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَوَلَدُهُ مِن كَسْبِهِ، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ یعنی وہ جو 3 چیزیں ہیں تو اس کا عمل تھا، تو اولاد کس کی کمائی ہے؟ کس کی پراپرٹی ہے؟ آدمی کی پراپرٹی ہے۔ اولاد کس کی پراپرٹی ہے؟ باپ کی۔ تو آپ نے فرمایا وَوَلَدُهُ مِن كَسْبِهِ، اس کی اولاد اس کی کمائی ہے، تو اپنے بعد وہ اپنی کمائی پیچھے چھوڑ جا رہا ہے، جو نیکی کرتی رہے گی اس کو بھی ملتا رہے گا، بشرطے کہ اس نے اس کی تربیت کی ہو۔ ورنہ اگر اولاد کی تربیت نہیں کی اور ان کو گناہ پر جانے دیا تو قیامت کے دن پوچھ ہونے والی، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر آدمی چرواہا ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اولاد اگر بگڑی ہے والدین سے پوچھا جائے گا کیوں تم نے سمجھایا نہیں اس کو۔ ہاں اگر سمجھانے کے باوجود وہ بگڑی ہوئی ہے تو والدین کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے، اس لیے ان کا عمل بھی والدین کے لیے فائدہ دے گا۔ اس اولاد کی اہمیت اور اولاد کی تربیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہاں پر آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آدمی کا وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، لیکن یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ اولاد کا عمل بھی والدین کے لیے ہے، تو ایسا کیسا؟ تو بعض لوگ اس آیت کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ آیت میں کیا ہے؟ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اب یہ دوسرا کما رہا اس کو بھیج رہا تو یہ اس کا ہے کہ اس کا ہے؟ اس کا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو ان علماء نے، ان حضرات نے کہا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اس نے خود کمایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسرے اگر نیکی کر کے ثواب بھیجیں، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بلکہ ایک انسان اگر نیکی کر کے دوسرے کو ثواب اس کا بھیجتا ہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ وہ نیکی اس کو پہنچتی ہے۔ یہ صحیح منہج اور یہ صحیح مسئلہ ہے کہ کچھ قید کے ساتھ، کچھ خاص چیزوں میں، کچھ خاص لوگوں کی خاص نیکیاں شرط کے ساتھ کسی انسان کو پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آزاد آدمی کچھ بھی کرے پہنچا دیا پہنچ گیا، نہیں، اس کے قاعدے ہیں۔ کچھ کیا قاعدے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو دیکھ۔ پھر یہ آیت کیا ہے؟ آدمی کہے گا یہ آیت کیا ہے؟ اس بارے میں ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت کو سمجھاتے ہوئے اور اس کے الفاظ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں بل ظاہر الآیت حق لا یخالف بقیۃ النصوص، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حق ہے، یہ قرآن کی کسی دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے بات ٹکراتی ہے۔ کہ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ بیٹے کا عمل اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور آیت میں کہ آدمی کو اس کا عمل ہی فائدہ پہنچائے گا، آدمی کا اپنا عمل اس کا ہے، تو یہ ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے؟ کہتے نہیں ٹکراتا ہے۔ کیوں نہیں ٹکراتا ہے؟ کہتے فإنه قال ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا حق، کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، کہتے یہ حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فإنه إنما يستحق سعيه فهو الذي يملكه ويستحقه، کہتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے انسان کے لیے وہی ہے، یعنی انسان کا حق اس کی اپنی نیکی ہے، کسی دوسرے کی نیکی پر حق ہے اس کا؟ فلا تیری نیکی میرے کو چاہیے، کسی پر حق ہے اس کا؟ نہیں، وہ اپنی نیکی کا مالک ہے، کسی اور کی نیکی کا مالک ہے؟ نہیں۔ تو مالک ہونے کے اعتبار سے، حق جتانے کے اعتبار سے کس کی نیکی پر حق جتا سکتا ہے؟ اپنی نیکی پر۔ کس کی نیکی کا مالک ہے؟ اپنی نیکی کا۔ لیکن کہتے ہیں کما انہ انما یملک من المکاسب مکتسبہ ہوا، کہ آدمی جیسے خود جو بھی کماتا ہے اس کا اپنا ہوتا ہے، کسی اور کا حق جتا سکتا ہے، کوئی اور حق جتا سکتا ہے۔ کوئی آدمی دکان میں خوب کمایا، کوئی دوسرا آدمی کہے لا ادھر، وہ کہے یہ میرا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو دینا چاہے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ تو حق تو اس کا ہے، مالک وہ خود ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو کسی کو دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو کچھ انسان نے اعمال کیے ہیں ان کا مالک وہ ہے، اس لیے کہ لام جو یہاں پر آ رہا ہے لیس للانسان الا ما سعى، للانسان، انسان کا وہی ہے جو اس نے خود کمایا، دوسرا کوئی اس کو دے دے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مالک وہ اپنی کمائی کا ہے، کسی اور کی کمائی پر وہ حق جتا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے قرآن کی آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہتے وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَمِلْكٌ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لَا لَهُ، لیکن دوسرے کے جو اعمال ہیں، دوسرے کی جو کوشش ہے وہ اس کی ملکیت ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق اس پر نہیں۔ اور لیکن هذا لا يمنع ان ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے منع نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی کمائی سے فائدہ اٹھائے، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خود کماتا ہے اور پھر کسی کو کھلاتا پلاتا ہے، تو کمائی اس کی تھی لیکن اس کا فائدہ دوسرے کو ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی نیکی کا مالک ہے، اپنی نیکی کا حقدار ہے، لیکن اس کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوا لغت کے اعتبار سے، انسان کے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے۔ قرآن و سنت میں بھی ایسا ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کو سمجھاتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں دی ہیں، یعنی دو چیزیں بتائی ہیں، اس کو آپ سمجھیں۔ ایک تو ہے انسان کا عمل کا ثواب، دوسرا ہے اس عمل کا فائدہ۔ ایک آدمی ایک نیکی کرتا ہے،
اس نیکی کا ایک تو ثواب ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سمجھیں، علمی موضوع ہے لیکن بہت اہم موضوع، اس لیے کہ ایصال ثواب کا مسئلہ لوگوں کے لیے ٹینشن بنا رہتا ہے. بول قرآن خوانی نہیں، ایک ایسے لوگ ہیں مرے ہوئے پہ رحم بھی نہیں کرتے. تو کیا چیز صحیح کیا چیز غلط ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں باپ دادا سے چلتے آئے ان کے کرنے کا نہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہم سمجھیں، ورنہ اندھے اور آنکھ والے میں فرق نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اس عمل کا ثواب، دوسرا ہوتا ہے اس نیکی کا فائدہ. مثلا آپ نے ایک غریب کو کھانا کھلایا، اس کی نیکی کس کو ملی؟ کھلانے والے کو. فائدہ کس کو ہوا؟ غریب کو. کھانے والے کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ کہ کچھ بھی فائدہ نہیں، اینڈ میں بولے کیا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا کھا کے، کتنا غصہ آئے گا. آپ کی نیکی کا ایک تو ثواب ہوتا ہے اور آپ کی نیکی کا ایک فائدہ ہوتا ہے. تو ایک نیکی سے ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے، لیکن اس عمل کا فائدہ اس کو مل سکتا ہے جس کے لیے اس نے نیکی کی ہے، یعنی جس کے فائدے کے لیے اس نے نیکی کی ہے. جیسے مثال کے طور پر جنازے کی نماز. دو حدیث اس میں ذکر کروں گا، پھر اس کے اوپر میں تعلیقاً کچھ کہوں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط، جو آدمی جنازے کی نماز میں شریک ہو، جو جنازے کی نماز پڑھے، اس کے لیے اس کے لیے ایک قیراط کا ثواب ہے. ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراطان، اور جو دفن ہونے تک شریک رہے اس کے لیے 2 قیراط ثواب ملتا ہے. صحابہ نے پوچھا قیل وما القیراطان، یہ 2 قیراط کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بالکل بڑے پہاڑ کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے. کیا نہیں کی ہے؟ جنازے کی نماز میں شریک ہوا، کتنے منٹ لگتے ہیں اس کو؟ اتنا فاسٹ پڑتی ہے پبلک، 2 منٹ میں ختم. 2 منٹ میں ختم. کتنا ثواب ہے اس کے اوپر؟ ایک بہت پہاڑ، بڑے پہاڑ ایک پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اور اگر آدمی دفن تک شریک رہے تو پھر اس کو اور ایک پہاڑ، یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2 پہاڑوں کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے. یعنی جو آدمی جنازے کی نماز اور دفن میں شریک ہو جائے وہ اپنے گھر جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، وہ 2 پہاڑ بھر کے ثواب لے کے گھر کو جاتا ہے، بشرطے کہ اخلاص کی وجہ سے اللہ کی خاطر. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنازے کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 قیراط، اور دفن تک شریک ہونا 2 قیراط. تو جنازے کی نماز کا ثواب 1 قیراط جنازے کی نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. آگے اور آئیے، قریب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے مولا ہیں، آزاد کیے ہوئے غلام ہیں. وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں انہ مات ابن لہ بقدید او بعصفان، کہتے ہیں قدید یا عصفان کا علاقہ، وہاں پر عبداللہ ابن عباس کے بچے کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا. فقال یا قریب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے قریب انظر مجتمع له من الناس، ذرا دیکھ تو صحیح کتنے لوگ جمع ہیں، کتنے لوگ جمع ہیں، یعنی جمع کتنے لوگ ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. قال فخرجت، میں باہر آیا، فاذا ناس قد اجتمعوا له فاخبرته، تو لوگ جمع ہو چکے تھے، کافی لوگ جمع تھے، تو میں نے بتایا ہاں لوگ جمع ہو چکے ہیں. فقال تقول هم 40، قال نعم. ابن عباس نے پوچھا تمہارا کیا کہنا ہے، 40 ہوں گے وہ؟ یعنی تم 40 ہیں ایسا کہہ رہے ہو، تمہارے حساب سے 40 ہیں؟ کہا کہ ہاں 40 تو ہوں گے. قال اخرجوه، نکالو جنازہ باہر، نماز کے لیے جنازہ باہر نکالو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما من رجل مسلم یموت، جو بھی مسلمان آدمی مرتا ہے، فیقوم علی جنازته 40 رجلا، پھر اس کے جنازے پر 40 لوگ نماز پڑھیں، لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، الا شفعهم اللہ فیہ،
تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ 40 کون؟ توحید کی فضیلت آپ دیکھیے، لوگ بولتے ہیں نا تم کیا عقیدہ کرتے ہو، کیا بار بار شرک کرتے ہو۔ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے کہ ایسے 40 لوگ جو لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، ان کا ویلیو کتنا ہے اللہ کے پاس، عقیدے کی اہمیت آپ بتائیے، حدیث بتا رہی ہے۔ تو بولتے ہیں لوگ عقیدہ باریکی اتنا ڈیپ مت جاؤ، نماز روزہ کرو، کھاؤ پیو خوش رہو، عقیدہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ 40 ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں، اگر جنازے کی نماز میں شریک ہو جائیں، اور جنازے کی نماز کیا ہے؟ اللہ سے سفارش، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، دعا کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ مغفرت کر دے اس کی۔ تو 40 لوگ جب کھڑے ہو کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ تم کہتے ہو مغفرت کرنا ہے اس کی، میں نے مغفرت کر دیا اس کی۔ اب آپ بتائیے اس جنازے کی نماز کا ثواب کیا ہے؟ ایک قرات ہے، وہ کس کو ملے گا؟ نماز پڑھنے والے کو۔ لیکن اس نماز کا فائدہ کس کو ہوا؟ مرنے والے کو۔ تو معلوم ہوا کہ زندہ کے عمل سے مردہ کو فائدہ ہوتا ہے، زندہ کے عمل سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز تھی کہ اس کا ثواب پڑھنے والے کو ملا، لیکن اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی، ان کی سفارش قبول ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ زندہ جب عمل کرتا ہے تو اگر وہ ایسا عمل کرے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ایسا عمل اگر کرتا ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے، جس میں ایک مثال جنازے کی نماز ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے اور کچھ دیکھتے ہیں، آئیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا، یہ اس سے آگے کا ہے، تھوڑا اور اچھا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ یہ سورہ الطور کی آیت نمبر 21 ہے۔ اور وہ لوگ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے، ان کی ذریت نے ایمان کے سلسلے میں ان کی اتباع کی، انہی کے عقیدے پر وہ بھی تھے۔ اگر انہی کے عقیدے پر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کیا، پھر اولاد نے بھی ان کے مطابق صحیح عقیدہ اختیار کیا، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ کر دیں گے۔ آخرت میں، جنت میں ان کی اولاد کو، اولاد نیچے باپ دادا اوپر، لیکن اولاد عقیدے میں باپ دادا کے عقیدے پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ باپ دادا کی وجہ سے، ان کی ویلیو کی وجہ سے اونچے مرتبے والوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے نیچے مرتبے والوں کو بھی اوپر کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، اٹیچ کر دیں گے، الحقنا بہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے، وما التناہم، ان کے عمل میں سے ہم کچھ بھی برباد نہیں کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے عمل میں سے لے کے ان کو کچھ دیے، کہ ان کے ساتھ جوڑے کا مطلب تم کو اتنا کوٹا تھا جنت کا، تمہارا کاٹ کے تمہاری اولاد کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا ان کو ملے گا، لیکن ان کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ کر دے گا۔ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان کی روایت اور زیادہ واضح کرنے والی کہ ایسا کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے اس کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یرفع للمؤمن ذریتہ، اللہ تبارک و تعالی مومن کے لیے اس کی اولاد کا درجہ بڑھا دے گا۔ مر گیا یہ، اولاد تھوڑی نیچے درجے کی تھی، لیکن دین پر تھی، ایمان پر تھی۔ ایسا نہیں کہ گناہگار اولاد یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے والد صاحب مولوی تھے تو ہم بھی مولوی کی ایسا اٹھنے والے قیامت کو ٹوپی پہن کے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے عقیدے پر تھی، ان کے دین پر تھی، لیکن اتنا زیادہ عمل نہیں کر پائے، اتنا زیادہ عمل نہیں کر پائے جتنا ہائی لیول کا عمل وہ کرے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان کی خوشی کے لیے، اللہ ہمارے بچے نیچے ہمارے ساتھ ہو تو کتنا اچھا ہے، وہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو بھی کر دے گا۔ فرماتے ان اللہ تبارک و تعالی یرفع للمؤمن ذریتہ، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے اس کی اولاد کو اونچا درجہ دے گا، وَإِن كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ، چاہے وہ عمل میں اس سے کم ہی ہوں، چاہے وہ عمل میں اس سے کم ہو، لِيُقِرَّ اللَّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ، تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایک ایمان والا بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کی اولاد اس سے نیچے درجے میں ہے، وہ چاہتا میرے ساتھ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے، دنیا میں میری فیملی میرے ساتھ تھی، جنت میں میں آ گیا ایک دم اوپر، یہ نیچے، تو یہ جنت کے درجات ہیں، 100 درجات ہیں جنت کے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 100، اور ہر درجے کا کیا لیول ہے؟ ایک درجے کا فاصلہ دوسرے سے ایسا ہے جیسے دنیا والے ایک دم اوپر کوئی ستارہ دیکھتے ہیں، تو ایسے 100 درجے۔ اب وہ نیچے اولاد ہے اور باپ چاہ رہا ہے کہ میری اولاد بچھڑ گئی مجھ سے جنت میں ہی صحیح، لیکن وہ نیچے ہے، میں اوپر ہوں، اور وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی، وہ بھی نیک، وہ بھی صالح، وہ بھی اچھے بندے کی جنت میں گئے، لیکن ان کا عمل تھوڑا کم تھا، تو کہ اللہ میری اولاد نیچے، تو اللہ اس کی خوشی کے لیے کیا کرے گا؟ ان کے درجے کو بڑھا کے اس کے ساتھ کر دے گا، لے لے تیرے لیے، تیری خوشی کے لیے، لیقر بہم عینہ، کہتے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کے دل کو ٹھنڈک ملے، اس کے دل کو قرار ملے، اس کو سکون ملے کہ میری اولاد آج میرے ساتھ آ گئی۔ اللہ ہے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تفسیر طبری میں یہ قول صحیح سند کے ساتھ امام الطبری ابن جریر الطبری نے ذکر کیا ہے۔ کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، الٹا سے آپ ڈرے نہیں، کبھی اولاد کے عمل سے باپ دادا کا جو ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح بالجنہ، اللہ تعالی جنت میں ایک نیک بندے کا، نیک بندہ، اس لیے آدمی نہیں سوچے کہ بچے کو حافظ بنا دے اور خود جوا کھیلتا رہے، ایسا نہیں۔ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ ایک نیک بندے کا، ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اور اونچا کر دے گا۔ فیقول یا رب، وہ کہے گا اے میرے رب، انا لی ہذہ، وہ کہے اللہ ایسا کیسا؟ سرپرائز گفٹ، میں تو ایسا عمل نہیں کیا، اللہ ایسا اتنا اونچا درجہ کیسا ملا مجھ کو؟ اس سے کہا جائے گا، فیقول، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس لیے تیرا مرتبہ ہم نے بڑھا دیا ہے۔ نیک اولاد پیچھے چھوڑنا کتنا قیمتی ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کر، اس طرح سے دعا کرتی رہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب جیسے بچپن میں انہوں نے پالا پوسا تو بھی ان پر رحم کر، بڑے رحم کے ساتھ پالا پوسا ہے، تو بھی ان پر رحم کر۔ والدین کے لیے دعا اولاد کی نفع دیتی ہے، جنت میں ان کے درجے کو بڑھا دیتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، بیہقی کے الفاظ ہیں بدعاء ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے دعا کرنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ ہم نے بڑھا دیا ہے، تیرا مرتبہ بڑھا ہے۔ تو یہ عمل ہے جو والدین کے اولاد کے تعلق کی وجہ سے ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے، بشرطے کہ اولاد والدین کے عقیدے اور ایمان پر ہو، بشرطے کہ والدین صالح ہوں، اور پھر اولاد بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو اولاد کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور جنازے میں تو اجنبی بھی ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قید رشتہ داری کی ہے نہیں ہے، دعا سے، زندے کی دعا سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ زندہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، مرنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے 40 آدمی خالی فیملی والے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اجنبی، کوئی مسافر آ گیا، کھڑا ہو گیا نماز کے اندر،
تو 40 آدمی صحیح عقیدے والے اگر جمع ہو کے نماز پڑھے جنازہ کی تو اس مرنے والے کو ان کی نماز سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ زندوں کے عمل سے مردے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کافی وقت سے کہ یہ تو ہوا عمل کا فائدہ پہنچانا. کیا ہم کسی کی طرف سے عمل کر سکتے ہیں یا عمل کر کے اس کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے تک ہم نے کیا بات کی کہ اپنا عمل ثواب اپنے پاس لے لیا لیکن اس کا فائدہ دوسرے کو ہوا. کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب بھی کسی کو پہنچا دے، عمل کر کے ثواب پہنچا دے؟ یا کوئی عمل ہم نیت شروع ہی سے کریں کہ ہم یہ اس کا عمل کر رہے ہیں؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسا کر سکتے ہیں کچھ شروط اور قیود کے ساتھ میں. ایصال ثواب جائز ہے اور کسی کی نیابت میں عمل کرنا بھی جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ میں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھ پچھلے کہ کچھ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہے کیا صحیح ہے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے دیکھیں گے. نمبر 1، صدقے کا ثواب، صدقہ کر کے اس کا ثواب باپ دادا تک پہنچانا، اس پر امت کا اجماع ہے، یہ پہنچتا ہے، پوری امت کا اجماع ہے. امام النووی، ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس پہ تو اجماع ہے کہ صدقے کا ثواب میت تک پہنچتا ہے. اگر اولاد باپ کی طرف سے صدقہ کرے کہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اس غریب کو میں کچھ کپڑے پہنا رہا ہوں اور یہ ثواب فلاں کو پہنچے، باپ کو پہنچے، ماں کو پہنچے، دادا کو پہنچے، کیونکہ دادا کا بیٹا ہمارا ابا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انسان کی اولاد میں بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا سب آتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دادا کو بھی پہنچا سکتے ہیں. اس بارے میں کیا دلیل ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان العاص ابن وائل، عاص ابن وائل نظر فی الجاہلیۃ ان ينحر 100 بدنہ. عاص ابن وائل نے جاہلیت کے زمانے میں نظر کی تھی، منت کی تھی کہ میں 100 اونٹ ذبح کروں گا، 100 اونٹ ذبح کروں گا. وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاص نَحَرَ حِصَّتَهُ 50 بدنہ. اور ہشام ابن عاص اس کا بیٹا انہوں نے 100 اونٹ، ہشام ابن عاص نے 100 اونٹ میں سے 50 کا اپنا جو حصہ تھا اس میں سے 50 باپ کی طرف سے ذبح کر کے ثواب پہنچا دیا. کہا کہ ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں، باپ کی طرف سے کر رہا ہوں. 50 اونٹ باپ کی طرف سے قربان کیے. یہ واقعہ دیکھ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خیال پیدا ہوا کہ ہمارا کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وَأَنَّ عُمَرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقال اما ابوك فلو كان اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے عقیدے کی اہمیت معلوم پڑتی ہے. توحید کا لفظ حدیث میں کہاں ہے؟ دیکھیے مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ تیرا باپ اگر توحید کا اقرار کرتا ہوتا تو تو اپنے باپ کی طرف سے روزہ رکھتا، صدقہ کرتا تو اس کا فائدہ اس کو ضرور ہوتا ہے. تیرا باپ اگر توحید والا ہوتا اور تو اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کرتا یا روزہ رکھتا تو اس کا فائدہ ضرور اس کو ہوتا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا، جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے صحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے، کہ اگر باپ توحید والا ہو، ماں باپ توحید والے ہوں اور اولاد ان کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب ان کو ضرور ملتا ہے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں انہو لو کان مسلما، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا، فاعتقدتم عنہ او تصدقتم عنہ، اگر تمہارا باپ مسلم ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے اور صدقہ دیتے یا حج کرتے، او حججتم عنہ بلغہ ذلک، اس کا ثواب ضرور اس کو پہنچتا ہے.
تمہارے باپ دادا جو بھی ہیں اگر مسلمان ہوتے تم غلام آزاد کرتے باپ کی طرف سے، صدقہ کرتے باپ کی طرف سے، یا حج کرتے باپ کی طرف سے، تو اس کا ثواب پہنچتا باپ کو۔ تو معلوم ہوا ثواب پہنچتا ہے، مسلمان کے عمل کا ثواب مسلمان باپ ماں دادا وغیرہ کو پہنچتا ہے۔ تو ایصال ثواب اسی کو کہتے ہیں۔ ایصال کے معنی کیا ہے؟ پہنچانا۔ وصلہ کے معنی ہے پہنچنا، ایصال کے معنی پہنچانا، ثواب پہنچانا، پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد باپ دادا کو ثواب پہنچا سکتی ہے عمل کا، لیکن کون کون سے عمل کا آگے ہم آنے والے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ملی، تین چیزیں ملی، ایک صدقہ، روزہ اور حج۔ قاعدہ کیا ہے؟ آدمی کو وہی عمل ہے، آدمی کا عمل وہی ہے جو اس نے خود کیا۔ اب اس میں سے کیا کیا چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں سے ایک چیز ملی صدقہ اور روزہ اور حج اگر کرے تو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اور روایت میں جس کو امام البخاری نے کتاب الوصایا میں ذکر کیا ہے، ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ توفیت امہ۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو باپ کے لیے ہے، ماں کا کیا؟ ماں کو نہیں ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے، اس لیے کہ نام باپ کا جڑا ہوتا ہے، تو ماں کا ثواب ہے کہ نہیں اس میں؟ دیکھیے آپ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، توفیت امہ وہو غائب عنہا، اور وہ وہاں تھے نہیں، سفر میں کہیں گئے ہوئے تھے، غائب تھے۔ فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہاں پر میں موجود نہیں تھا۔ اینفعها شیء ان تصدقت به عنها، اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں ہوگا۔ قال فانی اشهدک، کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، میرا جو بہت ہی پھلدار باغ ہے، بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے، یہ میری ماں کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ معلوم ہوا اولاد باپ ہو یا ماں ہو ان کی طرف سے صدقہ ان کے مرنے کے بعد کر سکتی ہے، اس کا فائدہ ان کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اینفعها شیء، فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا نعم، ہاں فائدہ ہوگا، اگر وہ مسلمان ہوگی تو شرط ہے، جیسے پچھلے حدیث میں ہم نے دیکھا۔ صدقہ مالی عبادت ہے، کیا بدنی عبادت بھی فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مالی عبادات میں نیابت ہوتی ہے، بدنی عبادات میں نیابت ہوتی ہے نہیں۔ نیابت کس کو بولتے ہیں؟ نیابت کا مطلب ہے اپنا کام دوسرے سے کرانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ غریب کو کھلانا چاہتے ہیں، آپ نے خود کھانا پکایا اور غریب کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، کتنا اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کی میٹنگ ہے، آپ نے 100 روپے کا نوٹ نکال کے کو دیا، کہا کہ یہ فلاں آدمی کو دے دو اور کہو جو کھانا ہے کھا لو، اس کا ثواب آپ کو ملے گا کہ اس کو ملے گا؟ یہ آپ کا عمل ہے، اور پہنچانے کا ثواب اس کو الگ ملے گا، لیکن آپ کا عمل کس کا ہے؟ یہ صدقہ کس کا ہے؟ صدقہ آپ کا ہے، تو اس میں نیابت چلتی ہے، چلتی ہے۔ کسی اور کو ذمہ داری دے کے کام کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا ہے؟ آپ کی زکات ہے، آپ نے کسی کو دی، کہا کہ تقسیم کر دو غریبوں میں، آپ کا مال ہے، آپ نے کسی کو دے دیا، کہا غریبوں کو کھلاؤ، تو اس میں نیابت چلتی ہے۔ صدقات میں، مالی عبادات میں نیابت ہوتی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک کام کر، بہت بزی ہوں میں، میری فجر پڑھ کے آتا، کر سکتے ہیں ایسا؟ بدنی عبادت ہے یہ، بدنی عبادات میں نیابت اپنی جگہ دوسرے کو طے کر سکتے ہیں نہیں، یہ بوری حضرات کرتے ہیں، یہ لے 5 روپے، جا میری نماز پڑھ کے آ، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض عبادات جن میں یا تو مال شریک ہوتا ہے یا ان عبادات کا بدل مال ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے اچھے، تھوڑا پیچیدہ مسئلہ رہتا بعض اوقات، پبلک کچھ سنتی کچھ جا کے بولتی۔
بعض وہ عبادات جن میں اس کا کفارہ مال ہوتا ہے یا وہ جن میں مال شریک ہوتا ہے، مالی عبادت بھی ہوتی ہے، وہ بدنی بھی ہوتی ہے، ایسی عبادات میں بھی نیابت چل سکتی ہے کچھ شروط کے ساتھ جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، جس میں ایک روزے کی عبادت ہے۔ مثلا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اگر روزہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر ایک آدمی نہیں رکھ سکتا یا ایسی بیماری جس سے اس کی شفا ہونے والی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی طرف سے مسکین کا کھانا کھلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا سکتا ہے؟ تو ایسی عبادت جس کا کفارہ یا جس کے بدل میں مال آتا ہے، تو ایسی عبادت میں بھی کچھ شرط کے ساتھ نیابت ہے، وہ آگے میں آؤں گا کون سی شرط ہے۔ یا حج ہے، حج کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے، مال صدقہ ہوتا ہے اس میں، یا اسی طرح سے اور بھی خرچ اس میں ہوتے ہیں۔ تو ایسی عبادت جس میں خرچ شامل ہوتا ہے تو اس میں بھی بعض قیود کے ساتھ میں نیابت چلتی ہے، لیکن وہ کیسا ہوگا آگے ہم آئیں گے اس پر، کیونکہ ایثار ثواب کا مسئلہ لوگوں نے بہت آسان بنا دیا یا بہت مشکل بنا دیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح ہمارے سامنے آیا اس کو ہم کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کے اس کے مطابق ماننا چاہیے۔ کیا بدنی عبادات میں بھی ایثار ثواب ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر افاصوم عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، عورت آئی ہے۔ اب یہ سوچیں گے آپ کہ آدمی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں بیٹا آیا ہے، نیک اولاد نیک بیٹا پیچھے چھوڑے، تو بیٹی آتی کہ نہیں؟ اس میں بیٹی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری والدہ پر نذر کے روزے تھے، انہوں نے نذر مانی تھی کہ ایسا ایسا کام ہوگا تو میں روزے رکھوں گی، تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور روزے نہیں رکھ پائی، تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ روزہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے، خود بھوکا رہنا پڑتا نا کہ دوسرا بھوکا رہتا اپنی وجہ سے، بدنی عبادت ہے۔ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں ان کے مرنے کے بعد؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہے، قال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي عنها ذلك عنها، آپ نے پوچھا ایک بات بتا، اگر تیری ماں پر اگر کچھ قرض ہوتا، اگر تو وہ قرض اپنی طرف سے دے دیتی تو کیا وہ قرض ادا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ قالت نعم، قال فصومی عن امک، آپ نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے تیری ماں کی طرف سے روزہ رکھ۔ آپ نے یہاں پر نذر کے روزے کو، نذر والی عبادت کو قرض سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں فرض کا مسئلہ ہے کیا؟ جو آ رہا اتنا ہی لینا، زیادہ اس کو لمبا نہیں کرنا، الاسٹک کے جیسا جیسا ہے ویسے ہی لینا، شرافت اسی میں اور عقل مندی بھی یہی ہے۔ نذر کا روزہ ہے، نذر کے روزے میں فرض روزے میں فرق کیا ہے؟ فرض روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، سب کے اوپر ہے، لیکن نذر کا روزہ رہتا کیسا رہتا؟ اللہ ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا، تو قرض کے جیسا ہو گیا، اپنے اوپر قرضہ لے لیا اس نے، پہلے تھا نہیں تھا، اس نے لیا، اب اپنے اوپر زبردستی اس نے لازم کر لیا اس کو، تو کیا کیا اس نے قرضہ لیا، اب دینا ضروری ہے۔ تو فرض الگ ہے، قرض الگ ہے، فرض الگ ہے، قرض الگ ہے۔ فرض کا روزہ تو فرض ہے ہی ہے، وہ قرض کی طرح نہیں ہے، لیکن قرض والا روزہ کیسا ہے؟ آدمی خود قرض لیتا ہے یا اپنے آپ قرض آ جاتا ہے، نیند میں سے اٹھا اس کے اوپر قرضہ تھا، ایسا ہوا؟ قرض آدمی اپنی مرضی سے لیتا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے۔ نذر، منت جس کو ہم بولتے ہیں، اصل لفظ اس کے لیے منت ہے، تو نذر جو ہم مانتے ہیں وہ تھی پہلے سے نہیں تھی، اچھا خاصا چل رہا تھا، اب اس نے کیا کیا؟ اللہ میں پاس ہو گیا نا، 100 اونٹ ذبح کروں گا، اب معلوم نہیں اونٹ کہاں ملتے ہیں، اس نے نذر مانی کہ اللہ ایسا ایسا کام میرا ہو گیا تو میں لازم کہ ایسا کروں گا، تو یہ فری تھا، اب قید اس نے اپنے آپ کو کر لیا، تو اب اس نے کیا کیا؟ اپنے اوپر اللہ کا قرضہ ڈال دیا۔ تو یہ نذر جو ہوتی ہے یہ قرض کی طرح ہوتی ہے، اس میں فرض کو لا سکتے ہیں آپ؟
وہ تو پہلے سے ہی ہے، وہ تو پہلے سے ہی ہے، چاہے مانے نہ مانے، چاہے ہاں بولے نہ بولے، اس کے اوپر فرض ہے۔ قرض ایسا نہیں ہوتا ہے، قرض اپنی خوشی سے آدمی خود لیتا ہے اپنے اوپر۔ تو نذر کی مثال قرض کی طرح، حدیثوں کو سمجھنا پڑتا ہے، نذر کی مثال قرض کی طرح ہے۔ تو آپ نے بتایا، اس نے پوچھا کہ میری والدہ پر نذر کے روزے تھے، تو آپ نے کہا اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو دینا پڑتا، تو دو، قرض دینا پڑے گا تم کو، یہ اللہ کا قرض ہے جو اس نے خود زبردستی اپنے اوپر لیا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کے روزے اگر کسی پر ہیں تو وہ اگر اس کی طرف سے چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کی اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو، اگر اس کی طرف سے وہ ادا کرے تو اس کی نذر ادا ہو جاتی ہے۔ آئیے اور ایک دیکھتے ہیں مثال۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان امرأة جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت ان امی نذرت ان تحج، میری والدہ نے نذر کی تھی کہ وہ حج کریں گی۔ یہ فرض حج تھا یا نذر والا؟ نذر والا حج تھا جو نفل حج ہے۔ فماتت، مر گئی، والدہ مر گئی، قبل ان تحج، حج کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، ماں کی وفات ہو گئی۔ افاحج عنہا، افاحج عنہا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں؟ نذر کیا کا حج کروں؟ قال نعم حج عنہا، آپ نے کہا ہاں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر۔ پھر آپ نے کہا ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ، کہا کہ اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا کیا تو والدہ کی طرف سے ادا کرتی؟ قالت نعم، اس نے کہا ہاں ضرور ادا کرتی۔ قال فقض الذی لہ، تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر اللہ کا جو قرض ہے اس کو بھی ادا کرو۔ فإن اللہ احق بالوفاء، اللہ زیادہ حقدار ہے قرض پورا کرنے کا، اللہ کا قرض دینا زیادہ ضروری ہے دوسروں کے قرض کے مقابلے میں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب میں اس کو روایت کیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ زندگی میں یہ تو مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، کیا فرض حج میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر والدین بہت بوڑھے ہیں اور حج نہیں کر سکتے ہیں اور حج ان پر فرض ہے تو اولاد ان کی طرف سے کر سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الفضل ابن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضل ابن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے ایک ہی سواری پر۔ فجاءت امرأة من خطعم تستفتیہ، قبیلہ خطعم کی ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ فجعل الفضل ينظر الیہا وتنظر الیہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابی بیٹھے ہیں، اب وہ صحابی اس عورت کو دیکھنے لگے، انسان ہے، نوجوان تھے، اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت بھی ان کو دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ عورت بھی ان کو دیکھ رہی، یہ بھی اس کو دیکھ رہی۔ فتویٰ کس سے پوچھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الاخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ادھر دیکھ رہا ہے، غلط جگہ دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، تو آپ چہرہ ان کا پھیرنے لگے۔ آپ نے چہرہ کیا کیا؟ فضل کا، صحابی کا دوسری طرف پھیر دیا۔ قالت یا رسول اللہ، اس عورت نے پوچھا ان فرید، اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، اللہ کا جو فریضہ ہے حج کا، میرے والد بوڑھے ہیں اور بڑھاپے میں ان پر یہ فرض ہوا ہے۔ لا یستطیع ان یثبت علی الراحلہ، لیکن میرے والد صاحب اتنے بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہاں سے پٹائیں گے یہاں سے گریں گے، یہاں سے پٹائیں گے یہاں سے گریں گے، تو سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ افاحج عنہ، کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں؟ عورت کہہ رہی ہے۔ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ وذلک فی حجۃ الوداع، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، یعنی پہلا اور آخری حج جو آپ نے کیا تھا اس میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ عورت آئی اور پوچھا کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں یا نہیں کروں، تو والد کی طرف سے اولاد، والدہ کی طرف سے اولاد حج کر سکتی ہے ان کی نیابت میں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ
اگر کسی کی طرف سے نیابت میں کوئی حج کرتا ہے تو اس کا بھی حج ہوتا ہے۔ علماء نے اس میں شرط ذکر کی ہے کہ جو کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا اپنا حج ہو جانا چاہیے، اس کا اپنا حج ہو جانا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک آخری بات دیکھیں، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کیا اس سے یہ نکلتا ہے کہ ساری نیکیاں کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ قاعدہ اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کا اپنا عمل ہے، لیکن شریعت نے جہاں گنجائش رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تم کو کنسیشن دیا جاتا ہے، یہاں آسانی رکھی جاتی ہے، تو وہاں پر جا کر ایک انسان کے لیے آسانی ہے، ورنہ اصل قاعدہ باقی رہے گا۔ مثال کے طور پر کوئی مالک ہے، وہ کسی سے کہے یہاں کوئی چیز کو ہاتھ مت لگانا ہے۔ اب کوئی آدمی پوچھے کہ یہ بٹن ہے پنکھے کا، اس کو ہاتھ لگاؤں؟ کہے کہ لگا۔ اب وہ آدمی کہے لگا، وہ یعنی سب بٹنوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ وہ نہیں لگا سکتا ہے۔ جتنے کی اجازت ملی اتنے کی اجازت باقی ہے، باقی اصل حکم کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا باقی ہے کہ نہیں؟ اصل حکم باقی رہے گا، اور جتنے میں چھٹی ملی ہے اتنے میں ہی چھٹی مانی جائے گی۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ جتنے کا ہم کو اجازت ثابت دلائل سے ملتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل قاعدہ باقی رہے گا کہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے جس کو ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں فی قولہ تعالی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کس بوجھ اٹھانے والا کسی بوجھ کے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ لیس للانسان الا ما سعى، اور کسی انسان کے لیے وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی ہے۔ اس کے ضمن میں کہتے ہیں ای کما لا یحمل علیہ وزر غیرہ، جیسے دوسرے کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، کذالک لا یحصل من الاجر الا ما کسب هو لنفسه، ویسے ہی کوئی بھی اجر اس کو نہیں ملے گا سوائے اس اجر کے جو خود اس نے کمایا ہے، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، کہتے اسی سے امام شافعی نے یہ دلیل لی اس آیت سے کہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب بخشنا مردے کو نہیں پہنچتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام صاحب، امام شافعی کہتے ہیں کہ میت کو قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا جائے نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَلَا كَسْبِهِمْ، اس لیے کہ قرات ان کا عمل نہیں ہے مرنے والے کا، اور ان کی کمائی نہیں ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَنْدُبْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّتَهُ، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی ترغیب امت کو نہیں دی میت کی طرف سے۔ آپ نے نہیں کہا مرنے والے کی طرف سے قرآن پڑھو، آپ نے کسی بھی حدیث میں نہیں کہا۔ وَلَا حَثَّهُمْ عَلَيْهِ وَلَا أَرْشَدَهُمْ إِلَيْهِ بِنَصٍ وَلَا إِمَامٍ، نہ اشارے میں نہ واضح الفاظ میں آپ نے امت سے کہا کہ مرنے والوں کی طرف سے تو قرآن پڑھو۔ وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اور صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ مرنے والوں کی طرف سے وہ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَّسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ نیکی ہوتی تو ہم سے پہلے ہی وہ یہ نیکی کر لیتے۔ کتنا اچھا جملہ ہے، اگر یہ نیکی ہوتی تو صحابہ ہم سے پہلے کر لیتے، ایک بھی صحابی نہیں کر رہا۔ ایسا کیسا ہو سکتا؟ قرآن نہیں آتا تھا پڑھنے، ہم کو آتا پڑھنے، 5 غلطیاں 2 آیتوں میں نکلیں گی ہماری، لیکن انہوں نے نہیں کیا ایسا۔ وَبَابُ الْقُرْبَاتِ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى النُّصُوصِ، کہتے ہیں نیکیاں جو قربات ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اعمال، اس میں دلیل ضروری ہوتی ہے، نص پر ہی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَنْوَاعِ الْأَقِيسَةِ وَالْآرَاءِ، اس میں قیاس اور رائے سے کچھ بھی نکال نہیں سکتے ہیں، قیاس اور رائے سے عبادات کے سلسلے میں کچھ بھی دلیل نہیں لے سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الدُّعَاءُ وَالصَّدَقَةُ فَذَاكَ مُجْمَعٌ عَلَى وُصُولِهِمَا، اور جہاں تک کہ دعا اور صدقے کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے، دعا اور صدقہ پہنچتا ہے، اس پر امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ وَمَنْصُوصٌ مِّنَ الشَّارِعِ عَلَيْهِمَا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ دلیل کے ساتھ ثابت ہے۔ معلوم ہوا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے،
لیکن ان چیزوں کا پہنچتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ پہنچتا ہے، جن کا ثبوت نہیں ہے وہ نہیں پہنچتا ہے. تو اس مسئلے میں یہ آخری بات ہے کہ جو ثابت ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے، جو ثابت نہیں ہے اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہے. تو یہ سارے دلائل اس سلسلے میں تھے. اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی باتیں تھیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.